جاتی ہے۔ میرے عزیزوں جو مسجد کی کرتا ہے وہ بھی میرے عزیزوں کھڑا ہوتا ہے، اس کی بھی رانی کھڑی ہوتی ہے۔ یقین جانو ہم نے تو کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جو لوگوں کے دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کے لیے آیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلند آواز سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود اس لیے پڑھا رہا ہوں ہمارا رشتہ لاہور کی بہاروں سے ٹوٹ کر مدینے کی بہاروں سے جڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ فقیروں آج دعا دے کے جا رہا ہوں، آپ مجھے دعا دو میں آپ کو دعا دو۔ یا اللہ ہم نے کیٹی پہن لی، اللہ لٹھے کا لباس پہن لیا، کھدر پہن لیا، یا اللہ وہ لباس جس کو تو نے منع کیا ہم وہ بھی پہن گئے۔ اے میرا اللہ ایک درخواست قبول فرما، اللہ سارے لباس پہنا دیے، احرام کی چادریں بھی نصیب فرما دے۔ مولا کائنات ہمیں پتہ ہے دنیا کا لباس پیسے سے ملتا ہے لیکن احرام کی چادر نصیبے سے ملتی ہے۔ دعا کرو اللہ مکہ بھی دکھا دے، مدینہ دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ جاتے ہوئے 5 دعائیں دے کے چلا جاؤں گا، آپ میرے لیے آمین کہنا، میں آپ کے لیے آمین کہوں گا۔ میرے عزیزوں ظہر کی نماز کے بعد 2:30 پونے 3 بجے میں بارکو کے علاقے میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا معصومو میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ میری آمین پتہ نہیں آسمان پہ جاوے یا نہ جاوے، کبھی حرام مال آ جائے گا، کبھی خواہشات آ جائیں گی، کبھی تقریر کے پیسے آ جائیں گے۔ ذرا تم اپنی ننھی توتلی زبان سے آمین کہہ دو، میری اوپر نہیں جائے گی، تمہاری لینے کے لیے آسمان سے فرشتے آ جائیں گے۔ میں نے کہا تم میرے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ کہہ دو آمین، اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ دوسری دعا کرو اللہ شہادت میں شہادت کی موت اپنے راستے کی نصیب فرمائے، اور وہ زور سے کو آمین۔ تیسری دعا کرو اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما دے، اللہ پھر کو اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما دے، اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما دے، دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما دے، کملی والے کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا کر جنت میں نبی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ اے اللہ جو میرے اختیار میں تھا ہم نے کر دیا، جو میرے ویروں کے اختیار میں تھا، معارف القرآن میں آنے والوں کے جو اختیار میں تھا اللہ ہم نے کر دیا، ہم نے رو کے دکھا دیا، ہم نے پانی کا چھینٹا ڈال دیا، اللہ تو رحمت کا چھینٹا ڈال دے۔ ہمیں پتہ ہے مالک رحمت کا چھینٹا پڑ جاتا ہے، دل دل بھی ہو جاتا ہے، من من بھی ہو جاتا ہے، گھر گھر بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارو دنیا کو ضرورت کے درجے کے اندر لے کے آؤ، ورنہ خواہشات قبر کے اندر بھی ذلیل کروائے گی، خواہشات موت کے وقت زبان سے کلمہ چھین لے گی، خواہشات اپنوں کو بھی دور کر دے گی، بہن بھائی کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے لاہور کی عدالتوں کے اندر چلے جاؤ، قتل کے کیس کم نظر آئیں گے، جائیداد کے کیس زیادہ نظر آئیں گے۔ یہ کیس کسی محلے والے نے نہیں کیا، بھائی نے بھائی پہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بات تو مکے مدینے کے مہاجر انصار کی کرتے ہو، کون مہاجر انصار کہ وہ مدینے سے لٹ پٹ کے آئے، جن کے تن پہ کپڑا نہ تھا انصار نے اپنے گھر دے دیے۔ بات تو صحابہ کی بات کرتے ہو، اپنا حال یہ اللہ اکبر، بھائی نے حصہ مانگ لیا، اللہ اکبر میرے عزیزوں اس سے تعلقات ہی ختم کر دیے، بیاہ شادی میں چولہا پانی اس کا حقہ پانی بند کر دیا۔ بیٹی نے حصہ مانگ لیا تو باپ نے کہا میں مر جاؤں گا تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ بیٹوں سے کہہ رہا ہے خبردار اسے میری منجی کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ اور میرے ویرا اور میرے بزرگا، یہاں بھی پتہ نہیں کتنی رانیوں کے باپ بیٹھے ہوں گے، یہاں بھی پتہ نہیں کتنی دھیوں کے باپ بیٹھے ہوں گے۔ خدا کے واسطے زندگی کے سارے فیصلے اچھے کیے، ایک فیصلہ اور کر کے چلے جانا۔ تم نے زندگی کا فیصلہ کیا، مکان بنایا، اے سی لگایا، اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما دی، کاروبار چمکایا، اللہ نے بہترین قسم کی ہدایت عطا فرما دی۔ قبر کے سکون کے لیے بہترین فیصلہ کر کے جانا، اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کا حق اپنی جائیداد میں سے دے کے چلے جانا۔ وگرنہ میرے پیارو اگر بیٹی تیرے جنازے پر ابے کے جنازے کے پائے کو پکڑ کے رو دی، رب کعبہ کی قسم اس کا ایک آنسو نکل کر اگر تیرے میرے کفن کے اندر گر گیا تو قبر کے اندر ایک رات لیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ فرشتے کروٹ بدلنے نہیں دیں گے، فرشتے اٹھ کے بیٹھنے بلکہ سانس نہیں لینے دیں گے۔ یاد رکھنا میرے پیارو کسی کا لے کے نہ جانا۔ عبداللہ بن زبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں گیا، میں نے کملی والے کی زبان سے پہلا جملہ سنا، آپ نے فرمایا لوگوں سلام عام کر دو، ہر ایک کو سلام کیا کرو، جسے پہچانتے ہو اسے بھی السلام علیکم، جسے نہیں پہچانتے ہو اسے بھی السلام
अस्सलामु अलैकुम। भूखों को खाना खिलाया करो, जरूरतमंदों को खाना खिलाया करो। तीसरा फरमाया टूटे हुओं को जोड़ दिया करो, आपस के अंदर और दरारें और दीवारें न खड़ी किया करो, बल्कि दरारों को खत्म कर दिया करो, जोड़ दिया करो। चौथी बात रहमत आलम ने फरमाया जब सारी दुनिया सो जाए मुसल्ले पे बैठ के थोड़ी देर जाग लिया कर, जब सारे घर वाले सो जाए तो मुसल्ले पर बैठ के रो के दिखाया कर। हुजूर ने फरमाया आपना कलाल मक्के का दुर्रे यतीम सारे नबियों का सरदार जमानत दे रहा है, जो चार काम करेगा, सलाम में पहल करेगा, भूखों को खाना खिलाएगा, अल्लाहु अकबर, रिश्तेदारों को जोड़ेगा तोड़ेगा नहीं, मुसल्ले पर बैठ के रातों की रौनक का बात करेगा, मैं मोहम्मद जमानत दे रहा हूँ, हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर लेके चला जाऊंगा। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। बैयत करो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, बैयत करो, अल्लाह के हाथ में हाथ दे दो, अल्लाह रहमत वाले हाथों में हाथ ले ले, अल्लाह ये चार बातें हमें नसीब फरमा दे। नियत करो इंशाअल्लाह सलाम में पहल किया करेंगे तो इंशाअल्लाह ताजदार खत्म नबूवत, कहो ये नबूवत के तकाज़े हैं, ये सीरत है, सलाम में पहल करेंगे। मजा तो तब आएगा मालिक नौकर को सलाम करेगा, मजा तो तब आएगा बड़ा छोटे को सलाम करेगा। दूसरी बात अगर देखे टिफिन का डब्बा दुकान पे खोल रखा है, कोई गरीब आके यूं करके गुजर गया और तेरे डब्बे को देख लिया, खुद भूखा है उसका पेट भर दे को इंशाअल्लाह। रिश्तेदारी में अगर गलतफहमी हो गई तो दरवाजे पर खुद जाऊंगा और कहूंगा भाई ठीक है मैं छोटा बन गया तो बड़ा बन जा, आजा गले से लगा, नाराज हो तू राजी आबाद होगा, मैं नाराज हूँ रिश्तेदार राजी हो जाएगा, आजा मैं तुझे गले से लगाऊं आमना का लाल राजी हो जाएगा। चौथा बेशक जिंदगी के जितने भी गुनाह हो जाए रात को जरा मुसल्ले पर 2 मिनट अल्लाह को बैठ के दिखा दिया करो, खलवत की तन्हाई की मुलाकात कर लिया करो, और कभी कभी इस आंख से रोना ना आए बल्कि आंसू निकाल दिया करो, अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। अल्लाहु अकबर। जिस तरह अम्मा बच्चे से कहती है मेरे मुन्ने जरा रो के दिखाना, मुन्ना यूं करता है, अल्लाह कहता है रोना नहीं आता जरा रोने जैसी शक्ल ही बना लेना। जब ये बंदा चामिया की शक्ल बनाता है अल्लाह फरमाता है बादलों हट जाओ, साए हट जाओ, जमीन आसमान का फासला हट जाए, अब बंदा मुझे रो के दिखा रहा है, झोली फैलाना इसका काम और अताओं से दामन भर देना मैं खुदा का काम है। करोगे इंशाअल्लाह ताला? सुनो मेरी बात, बस आखिरी बातों में आपसे 5-7 मिनट में दुआ लेके जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। धी के मकान में गए, याद रख आज मेरे साथ एक और वादा भी कर, या बेटी को स्मार्ट मोबाइल ना लेके दे, अगर लेके दे उस पर कुरान पे वादा कर ले, इस मोबाइल के चक्कर में बाप की पगड़ी को रोल के नहीं जाएगी, इस मोबाइल के चक्कर के अंदर वादा कर ले कि बाप की इज्जत का जनाजा नहीं निकाल के जाएगी। और मेरे वीरों, ओ मारिफुल कुरान में आने वालों, मेरे नौजवानों, जिंदगी के सारे फैसले खुद कर लेना, खुद मुख्तारी में आ जाना, लेकिन जिंदगी का जीवन साथी जब संभालने का चूज करने का वक्त आ जाए तो ये फैसला माँ बाप की झोली के अंदर डाल देना कि अम्मा जी ठीक है पढ़ाई का इंतखाब मैंने खुद किया, अम्मा जान लाहौर इस्लामाबाद जाने का इंतखाब खुद किया, लेकिन इस घर को राज करने, इस घर को जन्नत बनाने के लिए ये फैसला मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी चाहत अपनी मोहब्बत कुर्बान करूंगा, अम्मा तेरी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, अब्बा तेरी हाँ में हाँ मिलाऊंगा। यकीन जान माँ बाप हमारे से कुछ नहीं मांगते बल्कि ये फैसला मांगते हैं। जब बच्चे को कहीं शादी कहाँ करानी है तो माँ का हाथ चूके के माँ जहाँ करनी है कर दे, अब्बा के गोडे पकड़ के अब्बा जी तू राजी मैं राजी, तू राजी तो खुदा राजी, तू राजी तो सोना रोजे वाला मुस्तफा राजी। मेरे बाबू जिंदगी का फैसला कोर्ट मैरिज करके आ गए, यही करूँगा जो मर्जी हो जाए। ये क्या है, दांत इनके टूट गए, बाल इनके चिट्टे हो गए, बगैर था तुझे तो हया नहीं आ रही, इन बालों का अल्लाह को तो बड़ा हया आ रहा है। फरमाया महबूबा उम्मत में ऐलान कर दे, अपने बंदों में, मेरे उम्मतियों में अपने बंदों में ऐलान कर दे। बूढ़ा यूं करके हाथ उठाए, जब उसके यूं करके हाथ कांपते हैं मेरी रहमत का दरिया छल मारने लग जाता है, जब वो यूं करके चिट्टी दाढ़ी दिखाता है मेरी रहमत को भी हया आने लग जाता है। फरिश्तों इसके बोलने से पहले से दे दो, जब ये लब हिलाता है मैं अल्लाह को भी, मैं खुदा की रहमत को गैरत आ जाती है। और मेरे अजीजों माँ बाप का तो इतना अल्लाह कदर कर रहा है और हम उनसे भीख मंगवा रहे हैं, कहाँ कहाँ चली गई गैरत। ओए मेरे प्यारों, आज बच्चा अपने बाप को कहता है अब्बू प्लीज आप ना कुछ कहें, आप तो बोलिए ही ना, क्यों आपने मेरे लिए किया ही किया है। ओ बदबख्त
میں بتاؤں باپ نے تیرے لیے کیا کیا؟ امی جان آپ نے کیا کیا؟ ساری دنیا روٹی پکا کے دیتی ہے، دے دیے، ساری دنیا کپڑے دیتی ہے، دے دیے۔ میں بتاؤں پترا آج 25 سال کا جوان ہے، آج 22 سال کا جوان ہے، اس کے پیچھے ایک غموں کی داستان ہے۔ ساری زندگی باپ سورج کے آگے کالا ہوتا رہا اور ساری زندگی ماں چولہے کے آگے جلتی رہی، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پیدا ہوتا ہے۔ خبردار انہیں نہ رلانا، نماز جیسا اللہ کا حکم، اور میں ربنا اغفر لی ولوالدی، جب تک نماز میں نہیں پڑھے گا میں اللہ تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، فرمایا ہر چیز پہ کمپرومائز ہو جائے گا، تیرا میرا سمجھوتا ہو جائے گا۔ کیوں؟ تیرے گناہ چھوٹے میری رحمت بڑی ہے، تیرے ارادے چھوٹے میری مغفرت بڑی ہے۔ یا اللہ میں لاہور سے فیصل آباد جاؤں گا، عبدالحنان اسلام آباد سے لاہور آیا، یا اللہ راستے میں عصر کی نماز بھی آئی، مغرب کی نماز بھی آئی، مغرب 3 پڑھی، عصر تو میرے پیچھے لوگوں نے 4 پڑھی لیکن 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ فرمایا میرا بندہ مجھے پتہ ہے کہاں سے پانی تلاش کرے گا، کہاں جائے نماز تلاش کرے گا، کہاں مسجد کی سہولت تلاش کرے گا۔ 2 4 کی 2 کر دی، پڑھنے 4 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اگر پانی مل جائے ٹھیک ہے، تیمم کر لے، مٹی میں ہاتھ رگڑ لے، وضو کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور میرا بندہ کراچی میں رہتا ہے، لاہور آیا مال کی خریداری کے لیے، کاروبار کے لیے آیا، ٹرینوں میں جہازوں میں روزہ رکھنے کی افطاری سحری کی سہولت موجود ہے، اگر تیرے سے رکھا نہیں جاتا تو بندہ نہ رکھ، فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں کے اندر رکھ لے، میں تجھے ادا کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اے میرا بندہ حج کے لیے پیسے کوئی نہیں نیت کر، قیامت کے دن حاجیوں میں کھڑا کروں گا۔ صدقہ خیرات نہیں نیت کر لے، قیامت کے دن صدقہ خیرات کرنے والوں میں کھڑا کروں گا۔ اگر تیرے پاس رقبہ نہیں، اراضی نہیں، عشر کی نیت کر لے، قیامت کے دن میں نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کروں گا۔ لیکن 2 باتوں پہ میں نے قرآن میں پر نوٹ دے دیا، قرآن میں اسٹامپ پیپر لکھ کر میں نے رحمت والا ٹھپا لگا دیا، کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار سب کچھ برداشت کروں گا، شریکہ برداشت نہیں کروں گا۔ ایسا منہ کالا نہ کر کے آنا، اپنی زبان سے میرے غیر کے نغمے نہ سنا کے آنا، یہ برداشت کوئی نہیں۔ اللہ جی اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خبردار ماں باپ کی طرف انگلی بھی نہ کرنا، یوں بھی نہ دیکھنا، یوں بھی نہ کرنا۔ فرمایا سارے گناہ معاف کر دوں گا ورنہ گردن توڑ کے رکھ دوں گا، انگلی توڑ کے رکھ دوں گا۔ یا اللہ اگر مجھے تو پیسہ دے میں کیا کروں؟ مسجدیں بنواؤں کا تیری مرضی، یا اللہ مدرسے بنواؤں تیری مرضی، ویلفیئر بناؤں تیری مرضی، غریبوں یتیموں کے دسترخوان لگاؤں فرمایا تیری مرضی۔ اللہ تیری چاہت بتا کیا کروں؟ اللہ فرماتے ٹھیک ہے میری چاہت ہے، میری چاہت ہے، اگر مجھے دینا چاہتا ہے کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہاں ہاں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، ماں باپ ہے تو ان کو حج کرا، روزانہ انہیں نیا جوڑا پہنا، روزانہ ان کے لیے بستر کا انتظام کر، ان کی مرضی کے لیے اچھی خوراک کا انتظام کر، یہ میری چاہت ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اے میرا بندہ تو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے گا تو میں حساب لوں گا، میری مرضی کے مطابق یہاں خرچ کرے گا تو دیے ہوئے کا حساب تیرے سے کوئی نہیں لوں گا۔ ان 2 چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، ایک میری ذات کے ساتھ شریک، ایک والدین کا نافرمان، سب معاف کر دوں گا لیکن ان کو میں نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ اگر کسی نے ماں باپ کا دل دکھایا تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو میرے جیسے چودھری جو ہے نا کہ میں نے تو کبھی نہیں دکھایا، ہاں ہاں کہہ دیا ہوگا، دل دکھایا نہیں ہوگا لیکن کیا ہوگا؟ ابے نے پیسے مانگ لیے کیا کروں، بیٹے کی فیس جمع کراؤں کہ باپ کو پیسے دوں، یہ بھی دل کے اندر خیال نہ آنا، یا تو پیسے کی بات نہیں ہے تو کلیجہ نکالنے کا ہوگا، میں رکھ دے سب کچھ، ان کو نہ کبھی تنگ کرنا۔ مدینے والے جی اماں عمر میں بڑی ہو گئی، بڈھی، ابا جان بوڑھے ہو گئے، اب ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، ایک بات پڑ گئے، وہ بات صحیح کوئی نہیں، حق کوئی نہیں، اور گھر کے اندر جورو بیوی کہہ رہی ہے نہیں یہ صحیح ہے، کملی والے بتا وکالت کس کی کروں، اس کی کروں یا اس کی کروں؟ ادھر کہوں گا تو بیوی جیت جائے گی، ادھر وکالت کروں گا تو باپ جیت جائیں گے۔ فرمایا سونیا اگر حوض کوثر پینا چاہتا ہے، اگر میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جانا چاہتا ہے تو جوانوں کے آگے بوڑھے ماں باپ کو شرمندہ نہ کرنا، اندر جا کے بیوی کے آگے دیکھ اسے ہاتھ جوڑ لینا، اللہ اکبر۔ اگر اسے ذلیل کر دیا اور یوں کہہ دیا امی، اس نے یوں جھٹکے سے ڈر کے دکھا دیا، یہ نہ ہو تیرے پر سے رحمت کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ نہ میرے ویرا، بس میرے عزیزوں جو بات ادھوری رہ گئی تھی 1
منٹ کی کہہ کے جا رہا ہوں. سید المرسلین رحمت للعالمین بیٹی کے دروازے پر آئے.